اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سبحان وعلی اللہ آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ معزز علماء کرام حفاظ عظام سادات کرام بزرگان دین خلفاء عظام اور اس محفل میں موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پھر احسان ہوا اللہ کا پھر کرم ہوا کہ پھر اسی جگہ ہم محبوب کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے محبوب کا میلاد منانا اور اس میں آنا جس کو محبوب خود بنائے دوستو آقا جو یہاں کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد میں آپ چنے کھلاؤ یا بریانی کھلاؤ یا روسٹ کھلاؤ یا بکرے کی سجیاں بناؤ سب کو ثواب سے پیسہ ملے سبحان اللہ بس بات یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی سبحان اللہ ہمارا عشق جب ہوگا آقا کے ساتھ نیت ہمارے ٹھیک ہوگی محبت ہمارے دل میں ہوگی ہم محبت کے ساتھ کریں گے وہ عمل ہمارا جو ہے وہ اگر تھوڑا ہوگا مختصر ہوگا وہ چنے کیوں نہ ہوگا لیکن اس کا ثواب جو ہے چنوں کا سبحان اللہ وہ بھی کسی نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اگر میلاد بنایا ہے اسی کی طرح ہی ثواب ہوگا سبحان اللہ ثواب میں کم نہیں ہوگا
شاپ سے مٹائی کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چت پائے من میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت پائے من میں رنڈا روڑیا جن تن جو سرافن آنند ریو بھائی چھائیو محبت پائے من میں رنڈا روڑیا جن تن جو سرافن آنند ریو بھائی چھائیو سبحان اللہ، چت پائے من میں سنو کٹو جن تن جو سرافن دکو گلا گلا سبحان اللہ، یعنی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور اس کو نماز یا کوئی عبادت کرنا نہیں بھی آئی اور اس نے عبادت کی تو اس کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اس کا دل جو ہے، اس کی نیت جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، سبحان اس کے اللہ، دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، چت پائے من میں، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایسی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس نے اچھی طرح سے بنا کے نماز پڑھی، بڑے سریلے انداز میں قرآن پڑھا، نہ اس کی تلاوت، نہ اس کی نماز، نہ اس کی کوئی عبادت کرنا ہے۔ تن جو سرافن کوئی داخل نہ کہو، چت پائے من میں سنو کتو جن تن جو سرافن کوئی داخل نہ کہو۔ انہوں نے کتنا بھی بنا کے اچھی طرح سے عمل کیا، لیکن ان کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ان کی بغض ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ، میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا، ایک بڑا ایک مولوی تھا، جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور ختم نبوت کی اور حیات النبی کی، پھر ان کے اندر جو ہے مرافق کے ساتھ جب بات کرو گے نبی ہمارا حیات ہے، جب یہ بات کرو گے تو اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے گا۔ اللہ، کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، جب آپ اس بات میں آ جاؤ کہ ہمارے نبی حیات ہے تو خود بخود یہ آٹومیٹکلی ایسے سمجھے گا کہ اسکینر لگا دیا، خود بخود وہ مولوی اسکین ہو جائے گا، وہ پیر اسکین ہو جائے گا۔ اس کے پیٹ میں اگر مروڑ پڑنا شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ اگر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ آج بھی میرے معلوم دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دوستو یہ علامت میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آنکھوں کے آخر اندھیرا کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے آپ کو بنایا شاہد، ڈرانے والا، بشارت دینے والا، شاہد کہنے والا کہ آپ ان کی ایمان پر شاہد بنا، بشارت کیا آپ جنت کی بشارت دو، ڈراؤ کہ برے کام کرو کہ جنت جہنم میں جاؤ گے۔ چلو آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جو ابھی جو نیا مسلمان ہو رہا ہے، کیا تم اس کی گواہی، تمہاری گواہی کا میرے قبر ہے، دو گواہوں کے سامنے اس نے ایمان لایا ہے، یہ آج سے مسلمان ہے؟ نہیں، کیا یہ تم اس کو مسلمان بناتے ہو؟ میں ایسے مولوی کو، ایسے پیروں کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہوگی کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں جن کو مسلمان بنانا۔
جب اوپر سے مرضی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں نا یہ میرے دین میں آ جائے. دیکھو میری مرضی ہے نا میں کسی سلسلے کی اگر بیعت کر رہا ہوں مجھے اجازت ہے سلسلہ علی نقشبندیہ کی حضرات نقشبندیہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے اگر میں اپنے سلسلے میں چاہوں کہ اس کو داخل کروں نہ کروں. کبھی کبھی ایسا میں بندہ ہوتا ہے دل نہیں کرتا ہے کہ اس کو ویسے نہیں کرتے. جو آتا ہے ہمارے پیر نے ایسا فیض دیا ہمارے مسلم غریب پیر بڑا صحیح ایسا فیض کسی یہ نہیں پوچھا کہ تم قوم کے کون ہو. جو بھی آیا آپ نے اس کو رکھ دیا نہ اس سے قوم پوچھی نہ اسے قبیلہ پوچھا نہ اس کی زبان پوچھی سندھی ہے بلوچی ہے پٹھان ہے پنجابی ہے کون ہے جو بھی آیا ہر کسی کو نواز دیا. دوستو لیکن کچھ ایسے لوگ آج بھی ہیں میں بتا سکتا ہوں پبلکلی نہیں بتا سکتا ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ٹھہرے سائنس کے پاس 6 مہینے ہم درگاہ پر رہے لیکن آپ نے ہمیں بیعت نہیں دی. وہ کسی اور بزرگ کے ہاں مرید ہوئے وہاں سے بہت کچھ ملا وہاں پہ ان کو خلافت ملی پیر بن گئے بعد میں لیکن آپ نے ان کو بیعت نہیں کیا کوئی وجہ ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو شامل ہو گئے نا بندہ مسلمان ہوگا جب اس کی منظوری رسول اللہ نہیں دیتے تب تک اس کو دین میں شامل کرنا ہماری اور میری بس کی بات نہیں. جب اس کے دین کو جب اس کی نیت کو رسول اللہ پسند فرماتے ہیں وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دوستو تو اس کے اوپر شاید عمر میں بنے نہیں یہ تو ہمارا کم فہمی ہے. اس کے اوپر اگر گواہ ہے شاہد ہے تو رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ محمود تم شاہد ہو اس کی ایمان میں. مرنے کے بعد قبر میں کون آئے گا پہلے تو کہتے ہیں کہ تصویر نکالنے جائز نہیں اب کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ کی تصویر لے کر آئے گا. یعنی کہ منافق جو ہے یعنی کہ جس کے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بات نکال کے لائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت کو ہم کم کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میلاد منانے سے تکلیف کیا ہوتی ہے. جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اس دن تو وہ بڑے دیکھیں آپ کتنے 3 مہینے چھٹیاں کرتے ہیں. یورپ کے اندر یہ کرسمس کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی کا مناتے ہیں وہ تو اپنے نبی کی پیدا ہونے کی خوشی میں وہ 3 مہینے نومبر سے آخر مہینے کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں دسمبر سارا جنوری فروری تک ان کی چھٹیاں چلتی ہیں کن کن ملکوں کی. ادھر ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کا ایک دن بڑی تکلیف ہوتی ہے چھٹی دینے کی. وہ بڑا احسان کرتے ہیں اسلام کے نام میں پاکستان بنا ہے لیکن پھر بھی ہم پہ احسان ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کی چھٹی ہے. پھر بھی لوگوں کو کچھ کو تکلیف ہے کہ کاش کہ یہ کام میں خلل پڑتا ہے اس دن میں چھٹی نہ ہو اس دن بھی جو ہے دکانیں کھولیں بازار کھولیں آمیں کھولیں. یہ کیوں چھٹی ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف ہے. کن کو تکلیف ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے پتہ نہیں کیوں. میں کہتا ہوں اس لیے ان کو بول ہے کہ منافقین کی نسل میں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنون. اگر تم مومن بننا چاہتے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فرمان برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ اطاعت کی اللہ کی. تو یہ آیات بھی قرآن میں ان کو شاید نظر نہیں آتی یا اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ چیزیں بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ کی فرمان برداری کی اللہ کی فرمان برداری کی
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ ایمان پر شاید کیا تھا. مسلمان 1400 سال کے بعد ہو رہا ہے تو کیا شاید کہتے ہیں ایسے وہ تو 1400 سال پہلے ان کا مثال ہے. دوستو اللہ کے نبی جو ہیں ان کے جو روحیں ہیں وہ عام روحوں سے پاک ہیں. ان کے لیے ان کے رکھنے کی جگہ ان کے جسم کے علاوہ اور کہیں ہے نہیں کہ ان کے روح کو کہیں اور رکھا جائے. اللہ نے کیٹیگری بنائی ہے والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا. اب یہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی مسئلہ تم تو 5 ہو 6 کیٹیگری میں آتے ہو. اللہ ایک مسلمان جو صرف نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان جو سنت مثال پڑھتا ہے، ایک مسلمان جو تہجد پڑھتا ہے. ان تینوں مسلمانوں کی کیٹیگری میں فرق ہے. ایک صرف فرض پڑھتا ہے، ایک سنت پڑھتا ہے، ایک تہجد پڑھتا ہے، ایک اشراق پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے. ہر کسی کو الگ الگ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی نورانیت ہے. ہر اس میں اپنی اپنی روشنی ہے. تو اگر آپ کمپیئر کریں کسی اللہ والے سے تو بھی کسی عام مسلمان سے اللہ کا جو ولی ہے اس کی ولایت 1000 درجہ بہتر ہے. اس کی نورانیت جو ہے بہتر ہوگی. پھر اگر ہم کسی اللہ والے سے کیٹیگرائز کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پھر لاکھوں کروڑ درجہ ان کے ایک اللہ والا ایک خاص مومن بندہ اس کے روحانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت میں فرق ہے. اس سے پھر صحابہ تک جائیں، پھر انبیاء میں جائیں، پھر انبیاء میں سب سے افضل جو ہے تو شیخ صاحب فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بعد خدا اپنی تو یہ قسم اللہ کے بات اگر کوئی بڑی ذات ہے تو ہے قسم. یہ مولیوں کو بولو کہ پھٹے جوڑو نمونے نہیں کرو. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے بزرگ کی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنا دیدار نصیب کرانے کے لیے بنایا. یہ 18,000 مخلوقات جو بنائی انسان جس کو اپنا خلیفہ بنایا. ایک تو موجود ہے اللہ خود جس نے اس دنیا کو بنایا. اللہ نے خلیفہ بنایا انسان کو اس لیے جو انسان ایسی مشینیں بنا رہا ہے جس کو دیکھ کر تمہاری عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ خلیفے کا کمال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب عام خلیفوں کا کمال ہے تو 1,24,000 نبی جو ہیں جو خاص خلیفے ہیں ان کے کمال کا درجہ کیا ہوگا. ایک عام بڑی بڑی تخلیق کر رہا ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں، لیکن اللہ کے جو نبی ہیں اللہ نے جو ان کو قوت دی ہے، جو ان کو بشارت دی ہے، جو ان کو ٹیکنک دی ہے وہ ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے. پھر 1,24,000 نبی ہیں یہ اللہ کے خلیفے ہیں. کیونکہ پہلے تو اللہ نے بنایا 18,000 مخلوقات بے سے جس طرح اللہ نے بنایا اسی طرح کی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتا. اس میں کوئی ڈیزائننگ کر سکتا ہے، اس کی کوئی تغیر کر سکتا ہے تھوڑا بڑا ہو لیکن اس کو بنا نہیں سکتا. لیکن اللہ نے اسی 18,000 مخلوقات میں سے اپنا خلیفہ بنایا کہ اس کو انسان آدم اور اس کی جو ایک تخلیق آپ دیکھ رہے ہو اگر دنگ ہو جاتے ہیں. تو دوستو جب ایک عام خلیفے کا یہ کمال ہے
تو پھر 1,03,000 مصرفہ کا کیا کمال ہوگا. پھر ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سب سے خاتم النبیین احمد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ قیامت کے دن تک جو چیز جب آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ سب تمہاری اولاد پیدا ہوگی, تمہارے بچے. آدم علیہ السلام جانتے ہیں سب ہم ان کے بچے ہیں. اللہ نے سب کے روحوں کو پیدا کر کے سب کی شکلیں اس کو دکھا دی. جتنے عرب لوگ اس وقت دنیا میں زندہ ہوں ان کو بھی جانتے ہیں, جو بعد میں پیدا ہو کے جانتے ہیں, پہلے جو پیدا ہو گئے ان کو بھی جانتے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کو نہیں پہچانتے؟ ان کا اور کوئی بر کرم نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اگر ان کا کرم چاہیے تو پھر تم ان سے محبت کرو جنہوں نے رسول اللہ سے محبت. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا, تم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. وہ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے نبیوں کے دور میں پیدا نہیں ہوئے, بعد میں پیدا ہوئے, تو کسی کامل ولی کے صبح اختیار کرو. ومن نبیین وصدیقین وشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پھر تم صالحین کے ساتھ صحبت کرو کیونکہ وہ بہترین ہیں جو صالحین کے ساتھ صحبت کرتا ہے. دوستو, ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد اور یہ محفل منعقد کرنے کا مقصد خصوصاً یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کا درس ہے, شریعت کا درس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے کا درس ہے, نماز کے بعد شریعت کی پابندی کریں. دوستو, دنیا کے لیے آپ ٹائم ہوگا, آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ ثمر بنائیں. نماز, روزہ, شریعت کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنا, ذکر اذکار کرنا, یہ آخرت کے لیے آپ ثمر اکٹھے کر رہے ہیں. باقی دنیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کراچی کے ایک سائڈ میں کندھا دے کر کھڑے ہوئے, اگر آپ نہیں ہوں گے تو کراچی شہر بند ہو جائے گا. نہیں, ہم جیسے کتنے آئے ہو یہی سوچا ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں ہوتے نا دین کا ٹھیکیدار ہی میں نہیں ہوتا تو دین کا کون کام کرتا. اگر میں کوئی فیکٹری ہے میری, اگر میری فیکٹری بند ہو جائے تو یہ تو دنیا بھوکی مر جائے گی. اس طرح نہیں ہے, رزق دینے والا اللہ کے ذات ہے, ہم نہیں ہیں. اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیتا ہے. تم اپنے کام کریں, اپنے طرز عمل کا درست کریں, دین پر شریعت پر عمل کرنے پر زندگی گزاریں, آخرت کے لیے سفر کریں اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ کمال کریں. دوستو, کثرت سے ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا, سبحان اللہ, یہ ایمان کی علامت ہے. یہ کام آنے والی چیز ہے. تمہیں قبر میں جو کام آئے گا وہی چیز کام آئے گی کہ تم درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. اس سے درود پڑھیں, نماز پابندی کریں, شریعت کی پابندی کریں, رسموں کو رواجوں کو چھوڑ دیں, دنیا کی جو رواج رسموں کو ختم کر دیں, توڑ دیں, سنت کو اپنائیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بہتر ہوگی, آخرت بہتر ہوگی. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم. صلی اللہ تعالی علی خیر آمین برحمتک یا رب. سبحان اللہ.